علامہ صاحب ان کے ہیومن رائٹس جاگ جاتے ہیں. اب میں یہاں پر نا ایک بڑا ٹیکنیکل کویشچن پوچھنے لگا ہوں کہ بچوں کے ساتھ تو جو واقعات ہوتے ہیں یہ شدت پسندی کی ڈیفینیشن کس طرح سے کرتے ہیں؟ اب آپ او لیولز اے لیولز کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں انگلش لٹریچر کی، اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سیلی سلیپس ود ہز بوائے فرینڈ ود ہر بوائے فرینڈ، you need not to marry, you need to make a good boyfriend. یہ جملے ہیں، میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. تو وہ ان کو ایک مسلم ملک کے اندر پڑھایا جانا ایکسٹریمزم نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی عالم دین، مفتی، مولانا یا پھر کوئی مولوی صاحب مسجد کے اندر بچوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، وہ بیس لائن ہے جو آپ کے نظریاتی اساس کی، وہ اگر دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایکسٹریمزم ہے. وہ ٹی وی پر چلا کر بتا رہے ہیں دیکھیں یہ تو بچوں کو ایکسٹریمسٹ بنا رہے ہیں. اس کو آپ کس انداز سے ڈائسیکٹ کریں گے علامہ صاحب؟ جمیل بھائی یہ تو آپ نے جو بات کی ہے آپ خود اس کا انالیسس کر لیں. یہ تو وہ لوگ جانوروں کو بہرحال خاندان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو اور بچوں کی تربیت کا جو ادارہ اسلام میں وہ ماں باپ کے ذریعے ہی مارد وجود میں آنا کہ سنگل پیرنٹ کے ذریعے وجود میں آنا ہے. جیسے آپ نے بھی مثال دی ہے کہ وہ سیلی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لیٹ گئی وغیرہ وغیرہ. یہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو ہمارے معاشرے میں، یہ تو مشرقی روایت اسلام کی بات کی ہے، یہ تو ہماری مشرقی روایات میں بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو نکاح کے ذریعے بندھن بنتے ہیں اور نکاح کے ذریعے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کا سارا سسٹم نکاح کے مقدس ادارے کے ذریعے چلتا ہے اس معاشرے کے اندر. تو آپ اس معاشرے کی، میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، عجیب حیران کن بات یہ ہے کہ مغرب کی تعریف کی جاتی ہے کس لحاظ سے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اپنایا کیا جاتا ہے؟ ان کی فحشی اور یعنی اور بے حیائی کو. افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی، میں ایک مثال دیتا ہوں شاید کسی کو تلخ لگ جائے، ایک آدمی کتے کی وفاداری کی تعریف کرتا رہے وفادار ہے وفادار، لیکن اس سے وفاداری نہ سیکھے، اس سے صرف بھونکنا سیکھ لے، اس سے کاٹنا سیکھ لے. یعنی آپ مغرب سے کی بات تو کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی، اور یہاں پہ پرویز اود بھائی نے ایک سوئی بھی ایجاد نہیں کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعریف کرنے کے بعد، اور وہ وہاں سے درآمد کیا کر رہے ہیں؟ فحشی اور یعنی اور بے حیائی. جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں کم از کم اس کو ہی اڈاپٹ کر لیں. تعریف کسی اور بات کی ہے اور اڈاپشن معاشرے کی ہو رہی ہے جو نہایت زوال پذیر ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا جمیل بھائی، یہ نیریٹو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ نئی بحث چل گئی جی، من سبا نبی فاقتلوہ، یہ حدیث کے اندر ضعف موجود ہے. میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر اگرچہ سند میں ضعف موجود ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا جو حدیثیں ضعیف ہوں وہ کلیتاً بھی غلط ہوں. مثلا یہ تو اجماع امت ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے. آپ حدیث کی بات کریں، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا وہ ملعون ہے اور اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ من سبا نبی فاقتلوہ کی حدیث کے اندر ضعف موجود ہونے کے باوجود یہ صحابہ کا اجماع ہے. اور یہ فقہی کلیہ دیکھیں ویلڈ اس لیے ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا فلاں شخص نے آپ کی توہین کر دی ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا یہ حق کائنات کے اوپر اگر کسی کا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بات سمجھیں، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد ہیں، چاروں خلفائے راشدین کا، تمام صحابہ کا، تمام امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے. یعنی یہ قاعدہ فقہی کلیہ ہے. اگرچہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، لیکن کسی چیز کی سند ضعیف ہونے سے وہ مسئلہ حرام نہیں ہو جاتا، وہ مسئلہ غلط نہیں ہو جاتا. سند ضعیف ہے لیکن مسئلہ درست ہے جو بھی. اور یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی، کعب بن اشرف کا، ابو رافع یہودی کا، یہ سارے واقعات، نبینہ صحابی کی لونڈی کا، یہ واقعات رسول اللہ ہی کی زندگی کے اندر بھی ہوئے اور اس کے بعد بھی صحابہ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی امت کا 1400 سال سے یہ تواتر کا عمل ہے. آپ اس بات کو اگر نگیٹ کریں گے، کئی لوگ فروقی بھائی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کئی، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں جی اقلیتوں کو جہنمی کہہ دیا ہے، اقلیتوں کو کافر قرار دے دیا ہے. اور بھائی اگر اقلیتیں بھی کافر نہیں ہیں، اگر آپ تو مولویوں سے یہ شکوہ کرتے تھے کہ یہ جنت جہنم کے ٹھیکیدار ہیں، تو اب جنت جہنم کے ٹھیکیدار آپ بن گئے ہیں. آپ نے عیسائیوں یہودیوں کو بھی جنت دینے کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام،
ان الدین عند اللہ اسلام، بار بار کہا اسلام ہی اللہ کے ہاں دین ہے، اور اسلام کے علاوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں شخص ہے اس کو تبلیغ کی جائے گی، ابلاغ کیا جائے گا، اور اگر وہ قبول کرے گا مسلمان ہے، نہیں تو وہ کافر ہے۔ اب یہ باؤنڈری لائنز بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مولوی یہ کہیں کہ کافر بھی جنت میں چلے جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں چلے جائیں گے، یہودی بھی جنت میں چلے جائیں گے، پوری دنیا ہی جنت میں چلی جائے گی، تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر یہ جو آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، یہ پوری کی پوری کائنات کے لیے جو نبی کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، وہ اس لیے بھیجا گیا کہ ان کی پیروی سے رحمت ملنی ہے، صرف نام کا۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جمیل بھائی، جی کہ کفار مکہ، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ذات کے اوپر ان کو بھی نبی کریم سے کوئی اختلاف نہیں تھا؟ یقین مانیے، آپ تاریخ کی سیرت کی کتب اٹھا لیں، جی آپ ان کے الفاظ دیکھ لیں، ان کے کفار مکہ کے، کہ نبی کریم جب مکہ میں چلتے تھے تو وہ کہتے تھے الصادق جا رہا ہے، الامین جا اللہ رہا ہے۔ ذات کے اوپر اعتراض نہیں ہے، پیروی کے اوپر اعتراض ہے۔ ان کو پیروی کے اوپر بھی اب یہ مسئلہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جی پیروی بھی اگر نہ کی جائے، ان کو نبی بھی چاہے نہ مانا جائے، کوئی کافر بھی ہو، تو مولویوں کو یہ فتویٰ دینا چاہیے وہ بھی جنت میں جائیں گے، تو یہی شدت پسندی نہیں، یہ شدت پسندی تو آپ کی طرف سے ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کے سامنے میں اسی واقعے کے تناظر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جی جی سیالکوٹ کے بعد ایک سانحہ ہوا فیصل آباد کا، ہمارے سے جی ہمارے سے تو یہ ڈیمانڈ کرتے تھے، ہم سے ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ یار کیوں کسی کو ملزم قرار دے کے اس کے اوپر سزا بھی خود نافذ کر دیتے ہو؟ انہوں نے فیصل آباد کے سانحے کے اندر ان کو مجرم نہیں گردانا، ان کو پکا ملزم ڈکلیئر کر کے ان شریف لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی، ان کو حوالات کے اندر، یہ سارا لبرل مافیا نے کیا ہے، اور یہ اس علامہ میڈیا صاحب، نے کیا ہے۔ علامہ جی صاحب جی میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جس وقت یہ کیمپین چل رہی تھی فیصل آباد واقعے کو لے کر، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، تو میڈیا کے اوپر مسلسل یہی کہا جا رہا تھا خواتین کو برہنہ کر دیا، اور پتہ میں بڑی تکلیف میں تھا۔ رات کو میرے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج پہنچی، وہ آپ نے شاید فوٹیج دیکھی ہوگی، اندر سے باہر جی آنے جی اور خود کپڑے اتارنے والی، وہ سب سے جی پہلے جی میں نے جاری کی تھی اپنے ٹویٹر پہ۔ جی جی میں تو نے آپ کی ٹویٹر پہ دیکھی ہے۔ وہ بڑا تنقید کا مجھے نشانہ بنایا گیا، جب وہ چیز اوریجنل کھل کر آئی تو ایکچوئل سٹوری پتہ چلی، تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اوریجنل سٹوری کیا ہے، لیکن ان کو تکلیف دین سے ہے، اور یہ بس اپنے روزی چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جمیل بس۔ بھائی، اس واقعے کے اندر انہوں نے ایک شریف آدمی کو، وہاں کے شریف لوگوں کو، عورت کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے، یہ آپ معذرت جی کریں، یہ معذرت کریں، یہ 8 مارچ والیوں نے صرف عورت کارڈ کو استعمال کیا۔ میں کہتا ہوں یہ جتنا مرضی پاکستانی معاشرے کو جہنم ندیر معاشرہ ظاہر کرنا چاہے، پاکستانی معاشرہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ جتنا یہ عائشہ اکرم کیس میں ظاہر کرتے ہیں، یا جتنا فیصل آباد واقعے میں کیا۔ اور جمیل بھائی یہ تو آپ نے ٹویٹ کر دی، وہ ایک دم پلٹا، یعنی پلڑا ایک دم تبدیل ہو گیا، اور میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بدلنا شروع ہو گئے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر وہاں پہ کیمرہ نہ لگا ہوتا تو ان کچھ نہیں شریف ہونا تھا۔ لوگوں کی کسی نے نہیں تھی ماننی، ان کو تو انہوں نے مجرم، یعنی ہم کسی کو مجرم ڈکلیئر کرنے کے خلاف ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے سانحہ سیالکوٹ کے پر آواز اٹھائی، لیکن ملزم کو یہ حق بھی تو شریعت نے دیا نا اپنی صفائی کا، اس کو بھی تو صفائی دینے کا موقع دیں کہ عورت کارڈ استعمال کر دیا، اچھا ان کے خلاف جمیل بھائی پرچے بھی ہو گئے، وہ بیچارے شریف لوگ حوالات میں بھی چلے گئے، بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج آئی، تب پتہ لگا کہ عورتوں نے کپڑے بھی خود پھاڑے تھے، چوری بھی خود کی ہے، بدماشی بھی خود کیا، اور وہ ایک منظم گروہ نکل آیا چوروں اور ڈاکوؤں کا، جو عادی تھے اس قسم کی واردات کے۔ اب بتائیے یہ کیا معذرت کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے، یہ عورت کارڈ کو استعمال کرتے رہیں گے، چاہے عائشہ اکرم کا واقعہ ہو، چاہے فیصل آباد کا واقعہ ہو۔ یقین مانیے پاکستانی معاشرہ اتنا بھی گیا، ہاں مانتے ہیں معاشرہ اب طریقہ شکار ہے، لیکن اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے جتنا یہ پاکستان کے یہ فکری اور نظری محالف ہے۔ جمیل بھائی، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، ان کو یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے، اور جب تک یہ حقیقت قبول نہیں کریں گے، ان کے اندر کا بغض اور نفرت نکلتی جائے گی، وہ اصل میں ہماری بنیادوں پہ حملہ آور ہیں، ان کو مسئلہ ہم سے بھی نہیں ہے، ان کو مسئلہ اسلام سے ہے، چونکہ اسلام کو گالی دینا بہرحال معاشرے میں مشکل ہے، مولوی کو گالی دے دی جاتی ہے۔ ایبسلیوٹلی رائٹ جناب علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی، آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ کی فیملی کی بڑی خدمات ہیں دین اسلام کو لے کر۔ میں بڑا پیٹنٹ فالوور ہوں آپ کا، خاص طور پر اگر کبھی جیو کہانی کے اوپر یا جیو سپر کے اوپر بھی آپ کے بیانات چل رہے ہوتے ہیں نا، تو میں سارے پروگرام چھوڑ کے وہ خصوصی طور پر سن رہا ہوتا ہوں۔ ایک دلی اور روحانی جزاک لگاؤ ہے اللہ خیر۔ آپ کی فیملی سے، آپ کے بچوں سے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح کی نشست ہم رکھتے رہیں گے، یہ میری خواہش رہے گی، جب انشاءاللہ جب آپ کے پاس وقت ہو، میرے پاس وقت ہو، ہم 10-15 منٹ کے لیے یہ بھی انشاءاللہ ایجوکیٹ کرنا بھی بالکل بنیادی بالکل ہمارا حق ہے، فرض بنتا ہے ہمارے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل۔ وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔